عثمان ڈار صاحب جو کافی عرصہ جو ہے وہ روپوش رہے اور اس کے بعد سننے میں آیا تھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یا کچھ لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے. آج وہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگائے، جس میں الزامات یہ ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کی پلاننگ تھی وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوتے رہے ان میں ہوتی رہی ہے. کیا اس پہ رسپانس کریں گے بحیثیت پی ٹی آئی کے ترجمان کے؟ السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل. ناظرین، ملک کی سیاست میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس دفعہ جو ہلچل مچی ہے وہ عثمان ڈار کی وجہ سے مچی ہے. عثمان ڈار جو 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش ہو گئے تھے اور کچھ دن پہلے یہ خبر آئی کہ کراچی سے کچھ لوگ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن آج اچانک وہ ایک شو میں نمودار ہوئے اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا جو براہ راست الزام ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگایا اور ان پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے. ساتھ ساتھ دوسری اہم ڈیولپمنٹ آج کی یہ ہے کہ علیمہ خان جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن ہے، جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر رہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی صدر مملکت سے سخت مایوس ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ نہیں دی. ان تمام تر ڈیولپمنٹس پر، ان تمام تر چیزوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ٹی آئی علی محمد خان صاحب. اچھا علی بھائی، آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پچھلے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد پریس کلب بڑا مشہور تھا کہ جس نے پارٹی چھوڑنی ہوتی تھی تو وہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس کرتا تھا اور کہتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہے اور وہ پی ٹی آئی سے رائیں جدا کر رہا ہے. تو آج عثمان ڈار صاحب جو کافی عرصہ جو ہے وہ روپوش رہے اور اس کے بعد سننے میں آیا تھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یا کچھ لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے. آج وہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگائے، جس میں الزامات یہ ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کی پلاننگ تھی وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوتے رہے ان میں ہوتی رہی ہے. کیا اس پہ رسپانس کریں گے بحیثیت پی ٹی آئی کے ترجمان کے؟ بہت شکریہ علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. شاکر بھائی دیکھیے، چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے خود، یعنی کہ کسی اور نے نہیں، انہوں نے خود یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان، ان کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ہو، ایک انکوائری ہو. ہم بھی چاہیں گے کہ 9 مئی کی انکوائری ہو، جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملے. ہم تو خود اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اس کی انکوائری کو، لیکن امپارشل انکوائری ہو. جو گفتگو محترم عثمان ڈار بھائی نے کی ہے، ظاہر ہے اب ہمیں نہیں پتا وہ کس حالت میں رہے. کافی دن وہ رہے، ان کے گھر والے ان سے بے خبر تھے، ان کی امی جان ان کے بارے میں فکر مند تھی، روز ان کی ویڈیوز آتی تھی. تو اب نہیں پتا انہوں نے پریشر میں بات کی ہے، وہ کس صورتحال میں ہے. وہ تو جب عدالت میں بات ہوگی پھر بات کلیئر سامنے آئے گی. لیکن کوئی ایسی چیز میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہو. نہ تحریک انصاف کی پالیسی تھی. اس دن احتجاج ہوا، ظاہر ہے لوگوں کو ایک غم تھا، غصہ تھا جس طریقے سے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. احتجاج ایک فطری عمل ہے، لیکن جس طریقے سے کیا گیا وہ غلط تھا اور اس کو تحریک انصاف نے کبھی سپورٹ نہیں کیا کہ آپ لوگ ڈیفنس انسٹالیشنز پہ جائیں اور اس طرف آپ پبلک پلیسز پہ کریں. وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. جنہوں نے کیا غلط کیا، لیکن اس کی سزا پوری پارٹی کو نہیں دینی چاہیے. ہاں، انویسٹیگیشن ہو جائے بالکل، لیکن آزاد شفاف انویسٹیگیشن ہو. اور جو الزامات وغیرہ ہیں ان کو تو میں رد اس لیے تحریک انصاف کی طرف سے کرتا ہوں کہ اب تو یہ کلیئر ہو جائے پہلے کہ کیا وہ پریشر میں بات کر رہے ہیں، وہ کہاں تھے اتنے دن. تو یہ سوال تو اپنی جگہ جی موجود ہے نا جی. اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو کارکنان تھے اسپیشلی خواتین، ان کو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے بطور ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا. اس پہ کیا رسپانس کریں گے؟ میں کیا کہوں، اس طرح کی باتیں ظاہر ہے انسان جب مشکلات میں ہو، گرفتار ہو یا پتہ نہیں کہاں تھے وہ اتنے دن، تو یہ نہیں پتا کہ وہ بات یہ اب کیوں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کی، اور کیا وہ بغیر پریشر کے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو کرنی پڑی. یہ مت بولیے کہ ان کے گھر کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا. اور ان کے جو بھائی ہیں محترم عمر ڈار بھائی، عمر ڈار کی بھی انٹرویو کل آپ نے دیکھی ہوگی کہ کافی تکلیف سے لوگ گزرے ہیں. اچھا علی بھائی، ساتھ انہیں یہ کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ تھی، کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو حساس تنصیبات پہ حملہ کیا جائے. تو آپ بھی کور کمیٹی اجلاسوں کا حصہ تھے، مختلف جو پی ٹی آئی کے اندرونی جو اجلاس ہوتے رہے، اس کے علاوہ جو ترجمانوں کے اجلاس ہوتے رہے اس کا حصہ رہے. تو کیا کوئی ایسی پلاننگ ہوتی رہی ہے جو آج عثمان ڈار صاحب نے کہی ہے؟ دیکھیں، آخری کور کمیٹی جو ہوئی تھی، مجھے جس میں شرکت کا موقع ملا تھا وہ زمان پارک میں ہوئی تھی. بہت بارش ہوئی تھی اس دن، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
اب مجھے نہیں پتا کہ عثمان ڈار صاحب کس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ تحریک انصاف کی پالیسی تھی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ محترم عثمان صاحب اب یہ بات اتنے عرصے بات کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تک وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر میں بول رہے ہوں، ان کو کوئی تکلیف ہو، یا ان کا گھر بڑے امتحان سے گزرا ہے۔ آپ سب نے اس کو دیکھا ہے اور کافی دن وہ اسکرین سے غائب رہے، تو یہ بڑے سوالات ہیں، بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں، اور کیا یہ باتیں عدالت میں وہ کریں گے، کیا اس پہ 164 کا بیان ہوگا، عدالت میں جا کے بھی یہی موقف ہوگا؟ تو فری اینڈ جو ایک آزاد فضا میں وہ بات کریں تب وہ ہوگا۔ ابھی تو کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے دن کہاں تھے اور اچانک انٹرویو ان کا آ گیا۔ آئی تھنک کہ کل ہی شاید یا پرسوں ان کی والدہ محترمہ کا ایک ان کی پلیڈنگ آئی تھی کہ وہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کری تھی کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، غائب ہے۔ ہم تو یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں شاکر بھائی، تحریک انصاف کا اس پہ بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کیا ہے، وہ علی ہے، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کریں۔ صرف عثمان صاحب نہیں، بلکہ دیکھیے ہمارے صداقت عباسی صاحب کافی دنوں سے وہ غائب ہیں، ان کے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ بھی غائب ہیں۔ ابھی جو ہمارے فاروق حبیب صاحب سینئر ہمارے اب پرانے ورکر ہیں، ہمارے اسٹیٹ منسٹر رہے اور میڈیا کو وہ دیکھتے رہے، تو وہ بھی اب نہیں ہے، کافی دنوں سے وہ بھی غائب ہیں۔ تو اس طرح اچانک کوئی غائب ہو جاتا ہے، پھر آ کے اس کا بیان آ جاتا ہے، تو یہ سارے بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آپ کا جو لانگ مارچ تھا، جو آ کے پنڈی میں آپ نے جلسہ بھی کیا تھا، وہ اس لیے آپ نے کیا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل سید عاصم منیر، وہ آرمی چیف نہ بن پائیں۔ اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لیکن میں اس کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے اس الزام کو بھی اکثر رد کرتا ہوں۔ جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس ملک کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ فوج کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ جو بھی دیکھیں، یہ صرف پارٹی کا نہیں، میرا اپنا بھی یہ ذاتی بھی موقف ہے کہ جو بھی کوئی پاکستان کا آرمی چیف بنتا ہے وہ تقریباً سارے ہی قابل ہوتے ہیں، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ ایک سٹیپ آگے جو ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہو، ادروائز وہ سارے کیپیبل لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہیں۔ ابھی عاصم صاحب چیف ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ بھی ہمیں اتنا ہی قابل قبول ہوتا۔ تو اور یہی خان صاحب کا طریقہ حکومت میں بھی رہا، کبھی انہوں نے کوئی بلو آئیڈ اپنا افسر صرف ملٹری نہیں بلکہ سول بیوروکریسی میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی چاہیے تھا کہ جناب مجھے یہ لگاؤ۔ بلکہ میں آپ کو یہ اپنی بات بتاؤں کہ 10 سال کی پارلیمانی سیاست میں، بلکہ 9.5 سال کی، کیونکہ آخری تو کچھ عرصہ ہم نہیں تھے، اس میں 3.5 سال میری وزارت کے بھی لگا لیں، میں اپنے علاقے میں ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک ڈی پی او نہ لگا سکا، نہ میری خواہش تھی، کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے۔ ہمیں ہر وہ افسر قبول ہے جو ایماندار ہو، جو میرٹ پہ چلے۔ تو ہمیں کیا تھا کہ کوئی بھی آتا ہے، اور نہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے، جو بھی آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو بھی سپہ سالار آئے گا ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی ہمارے اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور جتنا ہو سکے گا سیاست سے دور رکھیں گے۔ اچھا، ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ایک گروپ تھا، مفاہمتی گروپ، جس میں انہوں نے اپنا ذکر کیا، شفقت محمود صاحب کا ذکر کیا، اسد عمر صاحب کا ذکر کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ فوج مخالف گروپ تھا جس میں انہوں نے اعظم سواتی اور مراد سعید کا ذکر کیا۔ تو کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے 2 گروپ تھے کہ جو ایک تھوڑا مفاہمت والا تھا اور دوسرا ایگریسو اپروچ رکھتا تھا، اور انہوں نے اسپیشلی اعظم سواتی اور مراد سعید کو یہ کہا کہ وہ فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا؟ تو کیا ایسی چیز کو آپ جو ہے آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں، جس طرح عثمان صاحب جو ہیں ہمارے پرانے تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ان سے زیادہ پرانے ورکر مراد سعید صاحب تو بچپن سے یا یوتھ طالب علمی کے زمانے سے ہی آئی ایس ایف کو بھی انہوں نے بلڈ کیا، پھر یوتھ کو بھی بلڈ کیا، جو ہماری یوتھ ونگ تھی پاکستان میں، یوتھ پالیٹکس کو جو ہے متعارف یا مضبوط کرنے میں مراد صاحب کا بڑا رول ہے۔ تو اب اس طرح سے اگر ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، اب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ وہ اوپن فضا میں آتے اور جو ہے بغیر کسی پریشر کے بات کرتے تو پھر کوئی اور ہے، لیکن جس طرح سے وہ غائب رہے اس کے بعد اس طرح کے الزامات، تو کون الزامات کو مانے گا؟ باقی ایک بات اصولی ہے، جو سیاست کسی بھی جماعت میں آپ دیکھ لیں تو کسی بھی جماعت میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے اگریسو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اگریسو ہونا یا مفاہمت کی بات کرنا، دونوں اپنی اپنی جگہ سیاست کا حسن ہے۔ سیاست میں آپ کو نون لیگ میں دیکھ لیں، نون لیگ میں آپ کو جہاں عابد شیر علی صاحب جیسے لوگ ملیں گے جو تھوڑے اگریسو ہیں، دوسری طرف آپ کو اس زمانے میں چودھری نثار صاحب جیسے لوگ تھے جو مفاہمت پہ یقین رکھتے تھے۔ ہماری جماعت میں شاہ محمود قریشی صاحب،
یا عامر ڈوگر صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا جو ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے تھے، دوسری طرف تھوڑے اگریسو بھی تھے، تو دونوں کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جرم کی طرف جاتا ہے، قانون توڑتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی یہ تو ٹریننگ یا ترغیب ہماری جماعت میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی، اور اگر ایسا کچھ تھا بھی تو یہی سوال دوبارہ اٹھتا ہے کہ اتنا عرصہ عثمان بھائی جو ہیں وہ خاموش کیوں رہے، کیوں انہوں نے پہلے بات نہیں کی، وہ غائب ہو گئے اسکرین سے کچھ اتنے دن، اس کے بعد یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے فری ول سے بات نہیں کرے، شاید ان کی مجبوری ہو۔ اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر تھے، ان کے بھائی بھی تھے، اور اسپیشلی وہ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کو کافی ٹف ٹائم دیتے تھے، بڑا کام کیا پارٹی کے لیے انہوں نے۔ پارٹی کو ان کا چھوڑنا کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ لیکن میں کوئی تکبر پہ مبنی بات تو نہیں کرنا چاہوں گا، حالانکہ اس وقت تحریک انصاف ملک کی سب سے طاقتور عوامی مقبولیت والی جماعت ہے، لیکن کسی بھی ڈائی ہارڈ ورکر کا، پرانے ورکر کا جانا ایسی ہے۔ دیکھیں عمارت میں جس طرح اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، تو آپ کا جو ورکر ہوتا ہے وہ آپ کی سیاسی جماعت کی اینٹیں ہوتی ہیں، اور عثمان صاحب اور ان کے بڑے بھائی عمر بھائی یہ ہماری جماعت کے بنیادی کارکن ہیں، اور سیالکوٹ میں ان کا بڑا رول تھا، تو ان کے جانے سے ظاہر ہے تحریک کو تکلیف تو پہنچے گی، مسئلہ تو ہوگا، نقصان تو پہنچے گا، لیکن بہرحال تحریک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ خوشی سے گئے، کچھ مجبوری میں گئے، اس کے باوجود تحریک موجود ہے عوام میں۔ آپ ابھی سروس آپ نے دیکھ لی، کچھ ابھی اور کر لیں، عوام میں پاپولیرٹی تحریک انصاف کی ہے۔ اور ہم کیا بات کریں، ہم یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں تحریک انصاف بھی اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، جس طرح اور جماعتیں ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے۔ تمام جماعتوں کو الیکشن میں ایکول پلے گراؤنڈ ملے، ایکول پلینگ فیلڈ ملے، اور وہ اپنا عوام کے پاس جائیں، اور سب محب وطن جماعتیں ہیں۔ بات تو صرف پرفارمنس کی ہے کہ کس کا مینیفیسٹو، کس کا ایجنڈا عوام کے زیادہ مفاد میں ہے، کون زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ باقی جو بنیادی ایشوز ہیں اس میں کون سی جماعت ہے جو اس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیا کشمیر پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا فورن پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا ہماری فلسطین کی پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا نیوکلیئر ایسٹس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری بنیادی جو اصولی جو ریاست کے رہی ہے پالیسی، اس پہ تو تمام جماعتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہندوستان کے خلاف سب کی ایک ہی پالیسی ہے۔ ہاں اب ڈیلیوری کیسے کرنی ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرے گا، کوئی ہماری صحت کارڈ کی طرح بات کرے گا، خان صاحب میرٹ کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب کی کوئی اور پالیسی ہوگی۔ اب کون سی جماعت اپنی پالیسی پہ کتنا عمل کر پاتی ہے وہ وقت ثابت کرے گا، لیکن وقت ملا کب ہے؟ تحریک انصاف 3.5 سال میں آپ کو کیا کیا ٹھیک کر کے دیتی؟ آپ کو 6 کی جی ڈی پی پہ ملک چلا کے دے رہے تھے، اب آپ دیکھیں ڈالر کتنا ہے، اس وقت ڈالر کتنا تھا، اب مہنگائی کتنی ہے، اس وقت کتنی تھی، اور اس وقت آپ کے فوریکس ریزرو کتنے تھے اور اب کتنے ہیں۔ اس وقت ساری چیزیں آپ کی 3 گنا بڑی ہوئی تھی، ایکسپورٹس، آپ کی جی ڈی پی، سب کچھ، اور مہنگائی آپ سے تقریباً آدھے سے زیادہ کم تھی۔ ڈالر آپ کا اس وقت بھی کوئی 150 پونے 200 کے قریب ہی تھا، اور اب آپ دیکھ لیں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں۔ تو جس نقطے پہ شہباز صاحب آئے تھے، مولانا صاحب اور بلاول صاحب آئے تھے، جو ڈلیور نہیں کر سکے۔ اور آپ ایک اور بھی چیز دیکھ لیجئے نا، اگر اسحاق ڈار صاحب اپنے کام میں کامیاب ہوتے تو ان کو مفتاح صاحب کو چینج نہ کرنا پڑتا، اور اگر اسحاق ڈار صاحب معیشت اچھی چھوڑ کے گئے ہیں تو کیوں آپ کے سپہ سالار کو، آرمی چیف کو ان میٹرز میں جو ہے اپنا رول وہ ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹھیک ہے ہم برا نہیں کہتے، کسی نے تو کرنا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا تو موجودہ حکومت کے زمانے میں وہ بھی اپنا ایک اس میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معیشت کوئی نہ کوئی تو بہتر ہو۔ لیکن یہ مسائل کا پرماننٹ حل نہیں ہے نا۔ پرماننٹ حل یہ کہ الیکشن ہو اور ایک الیکٹڈ حکومت آئے اور وہ عوام کی طاقت اور عوام کی سپورٹ اور ان کے مینڈیٹ سے پالیسی آگے لے کے جائے۔ لیکن یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے پی ڈی ایم کی حکومت پہ، اسحاق ڈار صاحب پہ، شہباز صاحب پہ، ایون بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی سب پہ، کہ اگر آپ معیشت اچھی کر کے گئے ہوتے، آج آپ کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کاکڑ صاحب کی حکومت ہے یا آرمی چیف ہیں، ان سب کو کیوں پھر معیشت پہ اتنی ارکریزی کرنے کی ضرورت پڑتی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ معیشت تباہ کر کے گئے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فریش الیکشن ہے، الیکشن کرائیں اور لیٹس پرے، لیٹس ہوپ کہ ملک بہتری کی طرف جائے انشاءاللہ۔ اچھا علی بھائی، آج جب علیمہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں تو انہوں نے ایک ذکر کیا صدر عارف علوی کا کہ خان صاحب ان سے مایوس ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بحیثیت جماعت کے صدر عارف علوی جو پارٹی امیدیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو آئینی ان کے تقاضے ہیں ان پر پورا نہیں اترے الیکشن کی ڈیٹ نہ دے کر؟ دیکھیں خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ہیں اور ہم سب کی بھی ہیں، اور ظاہر ہے صدر مملکت ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، ان سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو پریشر میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ہی ان کا ایک جو ہے ایک فیصلہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا، جو انہوں نے قانون پہ دستخط نہیں کیے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ عمل میں آیا، اور اسی قانون کے بعد اب اسی عدالت میں جو سائفر والا کیس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ریزرویشنز یا تشویش یا خدشات تو ہمارے ہیں، لیکن میں
چاہوں گا کہ میں پبلکلی اپنے صدر مملکت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو ان کے عہدے کے شاید نشان نہیں ہے، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن دوبارہ ہے یا تھی کہ ایک ڈیٹ وہ دیں. حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو قانون چینج کر کے گئی یا جس طریقے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تحریک انصاف کا، ہمارا تحریک انصاف کا، اور اس ملک میں جو آزاد جیورسٹ ہیں، جو ایک آزاد رائے رکھتے ہیں، جو حق پرست ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ حق پرست ہیں، جو آئین کی صحیح تشریح کرتے ہیں، وہ سب کا اس پہ متفق ہیں کہ آئین اختیار صدر مملکت کو دیتا ہے. جو سب آرڈیننس لیجسلیشن ہے جس میں اختیار ہماری الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے، کوئی ہندوستان کا نہیں ہے، لیکن بات اصول کی ہے، اور اصول یہ ہے کہ سب آرڈیننس لیجسلیشن سے آپ آئینی ترمیم کیے بغیر آئین میں دیا گیا اختیار کبھی آپ لے نہیں سکتے. یہ اختیار آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر مملکت کا ہی ہے اور وہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری جو وزارت قانون ہے، جو لا ڈویژن نے رائے دی ہے محترم صدر مملکت کو، بصد احترام اس رائے سے ہم ایگری نہیں کرتے. ہمارا تحریک انصاف کا اور ہمارے جو لا ایکسپرٹس ہیں، جو ہماری جماعت کو جو سپلیمنٹ کرتے ہیں، جو ایڈوائز کرتے ہیں، سب کی اس پہ متفقہ رائے ہے کہ یہ اختیار ڈیٹ کا دینا صدر مملکت کا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار نہیں. ہاں الیکشن کرانا پھر ان کا اختیار ہے، اس میں پھر کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. علی بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر مملکت کچھ ملاقاتوں کے بعد پریشر میں آ گئی، اس وجہ سے وہ ڈیٹ نہیں دے پائی؟ حالانکہ پہلے لگ ایسا رہا تھا جیسے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا کہ صدر مملکت اگر الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کرتا تو خود ڈیٹ دے دیں گے، لیکن بعد میں یہ خبریں آئیں کہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد جو صدر مملکت جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے صدر مملکت جو ہیں وہ کسی پریشر کا شکار ہو گئے؟ دیکھیے صدر صاحب پریشر کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں، اس پہ میں رائے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں. اس پہ بہتر بات تو صدر مملکت خود ہی کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا شخص جو ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں، وہ اس طرح آسانی سے کوئی پریشر ان پہ ڈال سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس پہ میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہ خدا نخواستہ کسی پریشر میں آئے ہیں، یا کوئی کیوں اپنے ملک کے صدر کو پریشر میں ڈالے گا. یہ تو ایک طرح سے جرم بھی ہے کیونکہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے اور ریاستی عہدہ ہے، کوئی انتظامی حکومتی عہدہ بھی نہیں ہے، تو سب سے بڑا عہدہ ہے. تو بہرحال اس پہ میرے خیال میں صدر مملکت کے بارے میں رائے دینے میں جو عام لوگ ہیں، جیسے میرے جیسے لوگ ہیں، ہم احتیاط سے ہی کام لیں گے. ہماری تشویش ہے اور ریزرویشن ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے صدر صاحب کی طرف سے، لیکن بہرحال ان کے عہدے کا جو احترام ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق جو الیکشن ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں، تو اگر خان صاحب نیالی رہتے ہیں یا جیل کے اندر رہتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب کے بغیر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، کمپین بھی چلانی ہوتی ہے، تو کمپین کون چلائے گا؟ اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں ہے، تو ابھی جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی روپوش ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی الیکشن میں جانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی حیثیت ایسی ہے تحریک انصاف میں، جس طرح ایک باڈی میں سر کی ہوتی ہے، دھڑ اگر آپ کا ہے اور سر نہیں ہے تو وہ تو پھر بات نہیں بنتی. تو خان صاحب کی تو حیثیت لازم و ملزوم ہے. ہم تو ابھی تک اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں مائنس عمران خان یا مائنس کوئی بھی لیڈر، یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. تو ہم تو اس بات کی توقع رکھتے ہیں، پر امید ہیں، ہمارے وکلاء بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ پولیٹیکل فرنٹ پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریلیف ملے، ان کے خلاف جو غلط کیسز بنے ہیں وہ اس میں ان کو ریلیف ملے، وہ باہر آئیں اور انشاءاللہ وہ خود لیڈ کریں. تحریک انصاف ایک فائٹنگ جماعت ہے، یہ مڈل کلاس کی ترجمان ہے، یہ نوجوانوں کی امیدوں کی عکاس ہے، اور پاکستان کے عوام کے ایک بڑے حصے میں ان کے دلوں میں خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف گھر کر گئی ہے. تو ایسی آسانی سے کیسے آپ تحریک انصاف کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تحریک انصاف انشاءاللہ الیکشن لڑے گی، تحریک انصاف الیکشن سے باہر نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ لیڈ ہمیں ہمارے کپتان انشاءاللہ عمران خان صاحب خود کریں گے انشاءاللہ. سر، آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر، آپ کیونکہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو بھی جانتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کہاں کھڑی ہوگی، کتنی سیٹیں جیت پائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے اندر ہی طریقے جو استحکام پارٹی ہے وہ بنی ہے اور خٹک صاحب کی پارٹی ہے وہ بنی ہے. اب کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ تو لگا ہے، تو بحیثیت ورکر، بحیثیت رہنما، آپ پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں دو؟ آپ سیٹیں بھی کم ہوگی 266، تو اگر آپ کہیں گے ایک سمپل جو میجورٹی ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ پی ٹی آئی بآسانی حاصل کر لے گی؟ اگر فری الیکشن ہو گئے تو کر لے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں تو چلو پھر بھی جو کچھ تھا، کیونکہ تحریک آہستہ آہستہ بڑی ہے،
13 میں اتنا نہیں تھا، 18 میں اس سے زیادہ ہو گیا، اور 9 اپریل کے بعد، رجیم چینج کے بعد تو بے شمار، میں آپ کو شاکر بھائی، چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں، بے شمار مخالف جماعتوں کے ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو پہلے نون یا جمعیت یا پیپل پارٹی یا ANP وغیرہ کو سپورٹ کرتے تھے، عمران خان صاحب کے اس حب الوطنی پہ، وطنی سٹینڈز پہ، کہ انہوں نے ایک بڑی طاقت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور جمہوریت کے لیے ساری چیزیں جو انہوں نے فیس کی ہیں، تو ہمارا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں ان سے زیادہ اب ہمارا نظریاتی ووٹ ہے، تو اللہ کے کرم سے جہاں بھی کوئی ہمارا اچھا کوئی تگڑا ورکر کھڑا ہوگا وہ انشاءاللہ سیٹ نکال لے گا۔ شرط یہ ہے کہ جرلو نہ چلے، اور شرط یہ ہے کہ آزاد شفاف الیکشن ہو۔ اچھا، حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ KPK میں اسپیشلی جہاں سے آپ ہیں وہاں پہ ضمنی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہوئے تھے، وہاں پر 72 نشستوں پر ہوئے تھے، اور اس میں سے PTI جو ہے وہ 13 نشستیں جیتی تھی، اور زیادہ تر جو ٹرینڈ تھا وہ آزاد امیدوار جیت رہے تھے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی جس طرح 2018 کے الیکشن میں زیادہ تر آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے تھے تو کئی جگہوں پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی آزاد امیدواروں کا ٹرینڈ جاری رہے گا؟ نہیں، اس دفعہ آزاد امیدوار کا ٹرینڈ نہیں ہوگا، حقیقی آزادی والے جو ہیں وہ انشاءاللہ جیتیں گے، اور حقیقی آزادی کے علمبردار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان۔ اچھا، ساتھ مجھے یہ بتائیں گے، آپ جیل بھی آپ نے کاٹی ہے اور کافی آپ نے جو ہے وہ آپ کی مختلف جیلوں میں آپ کے چکر بھی لگے ہیں، تو جیل میں جب بندہ کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آفرز بھی آتی ہیں، آپ کو بھی آفرز آئی ہوگی کہ آئیں پریس کانفرنس کریں اور جان چھوٹ جائے گی آپ کی، تو کیا آپ کو کسی جگہ سے کوئی آفر آئی یا دوسری پارٹیوں کی طرف سے آپ کو یہ آفر آئی کہ ان کی پارٹی میں اسپیشلی خٹک صاحب آپ KPK سے ہیں، یا جنگی ترین صاحب کی پارٹی سے کوئی آفر آئی یا ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے؟ نہیں، خٹک صاحب کی طرف سے یا جہانگیر صاحب کی طرف سے تو کوئی آفر کبھی نہیں آئی، نہ وہ کریں گے، ان کو پتہ ہے علی محمد کون ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک یار دوست کبھی کبھی مشورہ دینے آ جاتے تھے، لیکن ان کو ہم سمجھا دیتے تھے کہ دیکھیں تحریک انصاف ہمارا گھر ہے، اور اپنا گھر آپ چھوڑ کے نہیں جاتے، اور شکر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے استقامت دی، 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا، دہشت گردی کا پرچہ، دہشت گردی کی عدالت سے ڈسچارج ہو گیا، آرمی ایکٹ کا کیس ختم ہو گیا، پھر تو انہوں نے بعد میں مجھے کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں رکھا، 9 مئی کا کیس تو میرا 9 جون کو ختم ہو گیا تھا، تو تھینکس ٹو میرے جو ILF کے ہمارے وکلاء ہیں، اور تھینکس ٹو پشاور ہائی کورٹ جن کے آنریبل جج صاحبان نے سٹینڈ لیا، اور آج آپ کا بھائی آپ کے سامنے۔ اچھا علی بھائی، ویسے جیل جو ہے انسان کو کافی کچھ سکھاتی ہے، تو آپ نے جیل کافی جو ہے وہ عرصہ کاٹی، اور خوش قسمت ہیں کہ آپ جلدی چھوٹ آئے، PTI کے جو رہنما ہیں ان میں سے جلدی جیل سے چھوٹ آئے، تو کیا سیکھا آپ نے جیل میں رہ کے ان دنوں میں؟ دیکھیے، جیل اگر آپ میرے سے پوچھیں تو جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جانے کی، لیکن اگر آپ چلے جائیں تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور وہ آپ کا اللہ سے آپ کا بانڈ بڑا اسٹرانگ ہو کے آپ نکلتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بڑی آپ کے سامنے کلیئر ہوتی ہے کہ دنیاوی جو تعلق ہے یا جو آپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ صرف اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، تو بیسیکلی جیل آپ کو سکھاتی بہت کچھ ہے، آپ میں صبر آ جاتا ہے، آپ میں جو ہے آپ بہت سی چیزیں وہاں خاموشی میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں کہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئیں، یا اصل تصویر معاشرے کی آپ کے سامنے جیل میں آتی ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ شاید یہ بات کی بھی تھی کہ جیل وہ جس طرح آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ شیشے پہ ایک فوک سی جم جاتی ہے، تو باہر کا نظارہ وہی ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ کپڑا پھیرتے ہیں تو باہر کا نظارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اصل حقیقت۔ تو جیل وہ کپڑا ہے حقیقت کا جو وہ دنیاوی دھند کو ہٹا کے آپ کو اصل شکل معاشرے کی دکھا دیتا ہے، اور آپ اپنے نظریات پہ اور پکے ہو کے نکلتے ہیں، اور یہ بھی کہ جیل آپ میں صبر اور استقامت بھی پیدا کرتی ہے، اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو میں جیل سے جب نکلا، میں نے ایک بات کی تھی اور میں اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ اس پہ اگر ہم عمل کریں تو یہ ملک آگے جائے گا، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے لیڈر اپنی جماعت کے ساتھ استقامت اللہ نے نصیب کی، لیکن میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی چیئرمین صاحب نے یہ بات بارہا کی تھی کہ آئیں اس پہ گفتگو کریں، اور ہم سب کے لیے ڈائیلاگ کے لیے اوپن ہیں کہ آئیں اس ملک کو ڈائیلاگ کے ذریعے آگ باہر لے کے جائیں، اور دیکھیں لڑ کے جھگڑ کے اور انتقام کی سیاست کر کے جیلوں میں ڈال کے صحبتیں دے کے اور زبردستی بیان دلوا کے کبھی کوئی ملک ٹھیک نہیں ہوا۔ ملک ٹھیک ہوتا ہے جب آپ میز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کچھ اپنی بات کرتے ہیں، کچھ دوسری کی سنتے ہیں، سب اپنی غلطیوں کو احساس کر کے ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور ملک کو آگے لے کے جانا کیا ہے؟
عمران خان صاحب جیسے جنون بڑے لیڈرز کو غیر ضروری غلط قسم کے کیسوں میں آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کے نوجوان جو ہیں ان کو آپ نے اتنی صحبتوں سے ہمارا ورکر اور ووٹر سپورٹر گزرا ہے، یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے نا، مسائل کا حل تو گفتگو میں ہے، اور میرے خیال میں تمام پولیٹیکل فورسز کو اس کا احساس بھی ہے، لیکن اب پہل کون کرے یہ بڑا سوال ہے۔ یہاں پہ صدر صاحب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا گھر ہے، اور باوجود تمام تحفظات جو سب کو ہو سکتی ہیں ان سے ہمیں بھی ہوں گی، لیکن صدر مملکت کے گھر پہ اگر سب بیٹھ کے سیاسی جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے ایک نقطے پہ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، وقت پہ ہو، اور اس ملک کی سیاسی سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اچھی بیٹھک ہو جاتی ہے، کوئی الیکشن پہ سب متفق ہو جاتے ہیں کہ یار اب اس ڈیٹ پہ کر ہی دو الیکشن، اب یقین کریں جیسے یہ اعلان ہوگا ایک سٹیبلٹی آ جائے گی، ایک سیاسی استحکام کی طرف ملک جائے گا، ایک پوزیٹیوٹی آ جائے گی۔ آپ روز دیکھتے نہیں ہیں دفتروں پہ جانے والے، کام پہ جانے والے، مزدور، اسکولوں کالجوں میں جانے والے اساتذہ کرام، سب کے چہروں پہ ایک تشویش ہے، وہ خوشی یا شاید ہمیں فیل ہوتا ہے لیکن وہ خوشی، مہنگائی ہے، تکلیف ہے، وہ خوشی نظر نہیں آ رہی۔ یہ اگر تھوڑا سا سیاسی استحکام آ جائے اور انتقام سے ہم نکل جائیں، یقین کریں آپ کا ملک فوری جو ہے آپ وہ فیل کریں گے، وہ برکت آپ فیل کریں گے، وہ خوشی آپ فیل کریں گے۔ علی بھائی، آپ نے مفاہمت کی بات کی، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے، تو اب سیاسی تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سیاسی ماحول میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں جہاں سے پیچھے آنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا؟ آپ نے صدر مملکت کا رول کا ذکر کیا کہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن معاملات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے بلکہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس سینیریو میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر آپ کیا سجیشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کو اور دیگر پارٹیوں کو کہ کیسے مفاہمت کو آگے بڑھائیں؟ پہلے تو میاں صاحب کی واپس آنے والی بات ہے، اس پہ مختلف قسم کی رائے لوگوں کی آ رہی ہے، اس پولیٹیکل ورکر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ان کو ملک میں آنا چاہیے، لیکن ملک میں آ کے ان کو قانون کو بھی فیس کرنا چاہیے، اس سے ان کا قد کاٹ بھی بڑھے گا کہ اگر وہ آتے ہیں اور وہ ان کو ایکسٹرا ریلیف ملتا ہے تو لوگ سوال کریں گے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جیسے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو تو اتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور میاں صاحب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، تو ان کو بہرحال فیس کرنا ہوگا عدالتیں، کیونکہ وہ عدالت سے ایک ریلیف لے کے گئے تھے، بیماری کی بات ان کی تھی، تو ان کو فیس تو کرنا چاہیے، باقی بیٹھ کے بات سب کو کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے نا کہ میری آپ کی، یعنی میری علی محمد اور شاکر کی اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو، آپس کی لڑائی ہو تو ٹھیک ہے، ہم 100 سال بھی چلائیں اس لڑائی کو، لیکن اگر آپ کی میری لڑائی کی وجہ سے 24 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ لڑائی کو اس لیول تک لے کے جائیں جس سے میرے ملک کے عوام کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمارا سیاسی اختلاف تو ہو سکے، ذاتی تو نہیں ہے، تو سیاسی اختلاف تو رکھتے ہوئے آپ الیکشن میں جاتے ہیں نا، اگر اب سب ایک پیج پہ آ جائیں تو ایک ہی جماعت بن جائے تو سیاسی اختلاف تو رہے گا۔ اگر اس ملک میں سیاست ہونی ہے تو جمعیت ہوگی، جماعت ہوگی، تحریک ہوگی، نون ہوگی، پی پی ہوگی، یہ تو رہے گا، لیکن اگر ہم پاکستان کے عوام کی مفاد میں اس نقطے پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ یار الیکشن کب ہو اور فری اینڈ فیئر ہو، جیسے ابھی باتیں ہو رہی جناب سردیاں ہو جائیں گی، یار کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرم چترالی شال لے دے یار، ورنہ میں لے دیتا ہوں، اتنی سردی نہیں ہے، الیکشن ہونے دیں۔ اچھا علی بھائی، میاں صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو جو ہے کوئی اس پہ امپیکٹ پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ابھی جو حالیہ سرویز ہیں یا ہم بحیثیت رپورٹر کور کرتے ہیں اس کی مقبولیت کا گراف گرا سکیں گے، یا وہ جو نون لیگ میں ہے اس میں کوئی جان ڈال سکیں گے؟ دیکھیے میں تو خود مقابلے کا کھلاڑی رہا ہوں، میں تو سپورٹس مین رہا ہوں، اور سیاست بھی عوامی کی ہے، میں تو کمپٹیشن پہ تھرائیو کرتا ہوں، اور میرا لیڈر بھی کمپٹیشن پہ تھرائیو کرتا ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسی سیریز کھیلتے ہی نہیں تھے جس میں ماری ٹیم آ جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، پرانے ہمارے ویورز کو یہ بات آج یاد آ جائے گی، 1990 کی بات ہے، ایک دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی جس میں مارٹن کرو وغیرہ جو ٹاپ کے پلیئر تھے وہ نہیں آ رہے تھے، خان صاحب نے کھیلا نہیں، کہا یار میں دو بی ٹیم سے نہیں کھیلوں گا، میں اے ٹیم سے، اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف خود کھیلے۔ تو ہم تو تھرائیو کرتے ہیں ٹف کمپٹیشن پہ، کیونکہ فیئرس کمپٹیشن میں، سخت مقابلے میں آپ کا بہترین باہر نکل آتا ہے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیں مقابلہ کریں، خان صاحب مینار پاکستان بھریں، ہم 10 بار بھریں گے، وہ 1 لاکھ بندہ کھٹا کریں گے، ہم 10 لاکھ کھٹے کریں گے، وہ ایک جلسہ کریں گے، ہم 10 جلسے کریں گے، یہ مقابلے کی فضا ہو نا، پھر پتہ لگے۔ لیکن اب ایک کو آپ جو ہے دودھ پلا کے لے آئیں پھولوں کے سیج پہ
اور دوسرے کو کانٹے کی سیج پہ رکھا ہو, امت مسلمہ کے لیڈر کو اپنے کال کوٹڑیوں میں جو ہے وہ رکھا ہو, انصاف تو نہ ہوا نا جی. اچھا, بلاول صاحب بھی گلا کرتے ہیں, جو آپ گلا کرتے ہیں کہ جو لیونگ پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی جا رہی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں دی جا رہی, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں دی جا رہی, تو کس کو دی جا رہی ہے لیونگ پلینگ فیلڈ کہ وہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں؟ میں بلاول صاحب کی بات سے اصولی تو اختلاف نہیں کروں گا, لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ہونی چاہیے, لیکن بلاول صاحب ابھی آپ تازہ ہوائی سفر سے واپس آئے ہیں, آپ 18 مہینے جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں, پوری دنیا میں آپ نے وزٹ کیے ہیں, اس حکومت کا آپ میجر حصہ تھے, بلکہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے زیادہ شاید زرداری صاحب کا عدم اعتماد میں زیادہ رول تھا. آپ ہی کے سندھ ہاؤس میں ہمارے ممبران کی ان کے ضمیروں کے سودے ہوئے, اور ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کے سندھ ہاؤس میں جو ہے وہاں مبہوس میں کہوں گا رہے, ان کو وہاں ہی رکھا گیا. تو ہماری حکومت کے گرانے میں آپ کا بڑا رول تھا. تو جمہوریت پسند تو ایسا نہیں کرتے, جمہوریت پسند تو ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا بی بی محترمہ نے کبھی بینظیر صاحبہ نے اس طرح کی سیاست کی ہو, وہ تو ہمیشہ چھانگا مانگا سیاست کی خلاف رہیں. تو بلاول صاحب دیکھیں, جب آپ حق کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, ڈیموکریسی کی بات کریں, تو ڈو سی وٹ یو پریکٹس. اگر آپ پریکٹس کچھ اور آپ سے ہوا ماضی میں, لیکن ابھی اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پہ آ گئے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. آپ تو ابھی تازہ حکومت سے اترے ہیں, آپ نے تو ابھی کچھ سفر کیا ہی نہیں ہے. جو ہماری جماعت جس سے گزری, اور ابھی آج کی بات دیکھ لیں نا, آج بھی کل جو ہمارا انصاف ہاؤس کے ساتھ ہوا ہے, جو عدالت کے حکم سے کھلا اور اس پہ پرچے کاٹ کے پھر ہمارا تحریک انصاف کا کراچی میں آفس انصاف ہاؤس بند کر دیا گیا. تو آپ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں بلاول صاحب, پہلے کراچی میں تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں. ہمارا تحریک انصاف کا ورکر جو ہے, کیا وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ آپ کا پیپل پارٹی کا جیالہ دفتر میں جائے تو بلے بلے, ہمارا جائے تو اس پہ پرچے. یہ تو انصاف نہیں ہے. ڈیل کی کافی باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف چمگوئیاں چلی تھیں کہ اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں یا صدر مملکت کر رہے ہیں. دوسرا, مشاہد حسین سید سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا اگر عمران خان کے ساتھ ہوگی تو مدر آف آل ڈیلز ہوگی. تو آپ کے علم میں ہے بحیثیت ترجمان پی ٹی آئی کے کہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یا ان سے کبھی رابطہ کیا گیا اس سلسلے میں؟ لیکن خان صاحب سے ذاتی رابطے کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے کچھ رابطے اس سے ہوئے ہیں, اور وہ ہوتی ہیں. پولیٹیکل جماعت پہ بات ہی کرنی ہے نا, آپ نے کوئی مطلب ہے توپ تلوار تو نہیں چلانی, آپ نے بات ہی کرنی ہے. پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں اور کپ آف ٹی بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ملکوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کیا ڈسکشن سے نہیں ہوئے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کوئی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لیے پاکستان آزاد کیا تھا؟ وہ اس آدمی نے دلیل کی طاقت سے, منطق سے, گفتگو سے اور اپنے دلائل سے جو ہے پاکستان آپ کو حاصل کر کے, اس ڈیموکریٹ نے, اس وکیل نے, سیاسی کارکن, سیاستدان نے, قائد اعظم نے دیا. تو ہمیں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. تو اگر آپ بیٹھ کے کوئی مسائل کا حل نکالتے ہیں, وہ تو ڈیل نہیں ہے نا. ڈیل تو تب ہوتی ہے جب آپ قانون کو بائی پاس کرتے ہیں, جب آپ قانون کی خلاف ورزی کر کوئی غلط کام کرتے ہیں, اس کو ڈیل کہتے ہیں, مطلب جس کو لیا جاتا ہے اس طرز میں. لیکن اگر آپ بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے سیاسی لڑائی رہے گی, لیکن اتنے حد تک نہ لے جائیں جس سے نقصان شاکر بھائی کو, شاکر بھائی کے بچوں کو, اور شاکر بھائی کے چینل پہ بیٹھے کیمرہ مین اور آپ کے بار گارڈز کو, عام پاکستانی کو جس کا نقصان ہو. کیا ہم اس لڑائی کے متحمل ہیں جس کی قیمت 24 کروڑ عوام چکا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئے ذرا بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں. بڑا آپ نے سب اپنا کوشش کر کے دیکھ لی, سب کچھ کر لیا, تو کوئی کسی جماعت کو زبردستی ختم نہیں کر سکتا. نہ آج تک پیپلز پارٹی ضیاء صاحب سے ختم ہوئی, نہ نون لیگ ختم ہو سکی, نہ کوئی پی ٹی آئی کو کر پائے گا. ختم صرف عوام کرتی ہے ووٹ کی طاقت سے, اور وہ حق اقتدار اگر ان عوام کو ہم دے دیں تو یہ ہمارا اپنے ملک پہ احسان ہوگا. سر, پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف آج کل جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں تیز ہوتی جا رہی ہیں. تو الیکشن قریب آتے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں گھیرا تنگ ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, اور تحریک انصاف میں جتنے میجورٹی ہے, میں سب کی نہیں بات کرتا, لیکن میجورٹی آف پیپل میری طرح کے نان پولیٹیکل لوگ تھے. میں میری کوئی ٹریننگ تو نہیں ہوئی, نہ میری کسی نے کوئی گرومنگ کی ہے کہ مجھے کسی نے جو ہے بڑا کیا ہو کہ اس نے جو ہے ایم پی ایم نے بننا ہے. ہم تو سارے پروفیشنل لوگ
میری طرح کوئی لائر تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی اوورسیز پاکستانی تھا، کوئی ٹیچر تھا، کوئی عام پاکستانی ایجوکیٹڈ، اور وہ سیاست میں عمران خان صاحب نے یہ جرم کیا کہ ان عام پاکستانیوں کو حق اقتدار دیا، ان کو اقتدار کی بارادریوں میں پہنچا دیا، میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو پارلیمان میں اور کیبنٹ تک ہم پہنچ گئے. تو ہمارے آنے سے تو شاکر صاحب آپ جیسے لوگ امپاور ہوئے ہیں. دیکھیں ہم تو نہ کروڑ پتی ہیں، نہ ہمارے پاس بہت بندوقوں والے ہیں، ہم تو آپ جیسے عام پاکستانی ہیں. تو اگر عام پاکستانی کو کوئی حق اقتدار دے اور اس کو اپرچونٹی دے کہ وہ ایک جماعت میں آئے جو مڈل کلاس کی جماعت ہے، جہاں عام آدمی کا بیٹا بھی ایم پی اے یا ایم این اے یا ایون سینیٹر بننے کا، سینیٹر ظاہر ہے میں نے اس لیے آخر میں بات کی کہ سینیٹر بننے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، لیکن تحریک نے ثابت کیا کہ فیصل جاوید جیسا ورکر بھی جو ہے اور اعجاز چودھری صاحب جیسا ورکر بھی، عام پاکستانی بھی سینیٹر بن سکتا ہے. تو یہ اپرچونٹی تو پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف نے دی ہے مڈل کلاس کے لوگوں کو. تو ایسی جماعت کو کیا ختم کرنا چاہیے یا اس کو پنپنے دینا چاہیے تاکہ مڈل کلاس تگڑی ہو؟ کیونکہ کوئی بھی ملک تب آگے جاتا ہے جب اس کی ایلیٹ کلاس نہیں، ہم کسی کلاس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب مڈل کلاس تگڑی ہوگی تو ملک کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی. سر آخری دو سوال کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پریس ریلیز آتی ہے کہ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، تو آج تک جب سے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں، کوئی یہ سامنے نہیں آیا چیز آئی کہ پی ٹی آئی کی اس کور کمیٹی کو چیئر کون کر رہا ہے، کون کون سے رہنما شریک ہوئے تھے؟ تو یہ کیا یہ بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے یا جو چیزیں ہیں رہنماؤں کی طرف سے وہ خود وہ سامنے آنے نہیں دے رہے؟ نہیں، پہلے تو شاہ صاحب جو ہے وہ کرتے تھے، قریشی صاحب، اور ظاہر کور کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے. کچھ حالات ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں ہمارے ممبرز، باقی تو جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے کور کمیٹی کرتی ہے. اور کور کمیٹی نے ابھی تک جتنے اعلامیے جاری کیے ہیں پچھلے مہینے ڈیڑھ میں، آپ اس کو شاکر صاحب اینالائز کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر ہو کے سامنے آتی نظر آئے گی: رول آف لا اور الیکشن کی بات کرنا اور انصاف کی بات کرنا، اور اپنے لیڈر کے لیے انصاف مانگنا کہ ہمیں فیور نہیں چاہیے لیکن ہمارے لیڈر کے ساتھ اور ہمارے ورکر کے ساتھ انصاف ہو. آئین کی، قانون کی، اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن ہونے کی اور عام پاکستانی کے امپاور ہونے کی بات جو ہے وہ ہماری کور کمیٹی نے کی ہے. ہماری کور کمیٹی نے ہر اس کام کو کنڈیم کیا ہے جو آئین کے خلاف ہو، اور یہی بات کی ہے کہ اگر اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو آئین پاکستان جو ایک ڈاکیومنٹ ہے اس پہ آپ عمل کریں. تو آئین پاکستان کی وکالت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، اور پاکستان تحریک انصاف جو میرے خیال میں ہر پاکستانی کا کیس ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنے آئین پہ عمل کرنا ہوگا. آئین پہ عمل ہوگا، ہماری فوج مضبوط ہوگی، ہماری سول بیوروکریسی مضبوط ہوگی، اور آئینی ادارہ جو ہے پارلیمان وہ تقویت پکڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس میں ایف اینڈ بٹس اور اگر مگر کیا تو یہ اگر مگر تو ہم 75 سال سے کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں. علی بھائی آخری سوال ہے، آپ کے پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کے رکن ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ کوئی منظم جو ہے جلسہ یا جلوس نہیں کر پائی اور شاید لوگ ڈر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ الیکشن قریب آنے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو بحیثیت سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو کمپین کا آغاز کر دینا چاہیے؟ کور کمیٹی اس پہ مناسب فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے وہ لیگل میٹرز کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل میٹرز پہ کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کو انالائز کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح کے حالات کا طریق سامنا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک ایک ورکر جس طرح پرسیکیوٹ ہو رہا ہے. 14 اگست پہ ہمارا ورکر نہیں نکل سکا، 6 ستمبر کو شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجازت نہیں مل سکی. قرآن کی حرمت کے لیے ہمارا ورکر نکلنا چاہ رہا تھا کیونکہ جو قرآن کی بھی حرمتی ہوئی تھی آئی تھنک باہر نیدرلینڈز میں فرانس میں کہیں ہوئی تھی، اس کے لیے نکل رہے تھے، اس کی اجازت نہیں مل سکی. تو یہ تو حالات ہیں، ان حالات میں ظاہر ہے کور کمیٹی نے ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو جیسے وہ سارا کچھ کریں گے. سب سے پہلے اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے اور وہ بیل ان کی ہو، غلط کیسوں سے باہر نکلیں تاکہ خان صاحب انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں. باقی سارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں تحریک کے وہ کور کمیٹی اور ممبران کی باہمی ایک صلاح مشورے سے ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بہترین فیصلے ہوں گے وہاں سے جو وقت کی ضرورت ہوں گے. سر تھینک یو ویری مچ. جی شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ترجمان پی ٹی آئی علی محمد خان صاحب نے ان تمام تر الزامات کی تردید کی ہے جو عثمان ڈار نے چیئرمین پی ٹی آئی پر جو ہے وہ عائد کی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے ملکی سیاست کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، پی ٹی آئی کے آگے کیا مستقبل ہے اس حوالے سے تفصیلی جو ہے ان سے بات ہوئی. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.